اکثر نماز میں دھیان نہیں رہتا، خشوع پیدا نہیں ہوتا، تو نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب غور کریں گے تو چند دنوں میں خشوع خضوع ہو جائے گا۔ والدہ زندہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا پڑھا کرو۔ آپ نے بہرحال وہاں کسائی کے ساتھ بکرے خریدے، انہوں نے کہا کہ 50 ریال یعنی وہ ذبح کرنے کی اجرت لے گا، تو 20 ریال والا معاملہ کر لیا۔ اگر اس نے ذبح کیا ہے تو دم ادا ہو گیا، اگر ذبح ہی نہ کیا تو پھر کیسے ادا ہوگا؟ رقم مجھے ملی ہے، 1.5 لاکھ کا مقروض ہوں، اگر مالک نہ ملے تو یہ رقم آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اس نیت سے کہ اگر مالک مل گیا تو ادا کروں گا، یا مدرسے میں یا یتیم خانے میں دے دیں، وہ بھی اچھی بات ہے۔ اگر حالت احرام میں ہاتھ میں گھڑی باندھی ہو کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک کے نام پر انگلیاں یا انگوٹھے چومنا خالص بدعت ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ درود شریف پڑھا کرو۔ میں نے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، طواف میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اتنا شرف دیا ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء کرام آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ علماء کبھی نہیں لڑتے، آپ کو غلط فہمی، آپ ہر داڑھی والے کو علماء نہ بنا دیں۔ اگر نکاح میں گواہوں کی ضرورت ہے، چونکہ اس سے زندگی گزارنے کا تعلق ہے، طلاق میں تو ختم کرنے کا تعلق ہے، آگے تو گزارنے نہیں، اس لیے اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں سرکاری ملازم ہوں، میرا خامد رات بھر کمپیوٹر پہ قرآن کی تلاوت لگا کے سنتے سنتے سو جاتا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جائز تو ہے، لیکن بیوی کے حقوق بھی تو ادا کرے نا۔ یہ تو باقاعدہ واقعہ ہے حدیث میں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے گھر میں ایک ان کے ملنے والے دوست آئے، وہ بھی صحابی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء کی بیوی جو ہے وہ بڑی اجڑی پجڑی اور عام سادہ مادہ کپڑے، نہ کوئی غسل، نہ اچھے کپڑے، نہ کچھ۔ انہوں نے کہا بیوی تمہیں، بہن تمہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کس کے لیے بنوں سنوروں؟ میرا خاوند دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، تو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں؟ اس لیے مجھے پھر یہی ہوتا ہے کہ مجھے بھی نہیں۔ تو انہوں نے ابو الدرداء کو بلایا اور کہا کیا کر رہے ہو تم؟ لازماً تم نے یہ نفل پڑھنے سے بیوی کا حق ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے، تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ بہت بڑے محدث سے ملہم تھے نا جی، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ بیوی کا حق ادا کرو، تو اس کا حق کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کتنی بیویاں کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 4۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ چوتھی رات اس بیوی کا نمبر آئے گا، لہذا 3 راتیں عبادت کرو، چوتھی رات بیوی کی خدمت کرو۔